تو مولا علی علیہ السلام کا ذکر عبادت، یہ دشمنان نے علی کو چیلنج کیا رسول اللہ نے. علی کے کلام سے کوئی ایک فقرہ ایسا لے آئیے جو مشیت پروردگار کے خلاف ہو. سبحان اللہ. بلکہ میں یہ 9 فقرے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں اور جشن تمام ہو جائے گا کہ شعبی اہل سنت عالم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نے ایکسٹمپور 9 کلمات ایسے کہے کہ فقعن عیون البلاغہ، بلاغت کی آنکھیں چندیا گئیں. تعبیر پہ ذرا غور کیجئے گا بھائی، جب آپ دیکھتے ہیں سورج کی جانب تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا، تو جب بلاغت نے دیکھا ان کلمات کی طرف، تمثیل ہے، تو بلاغت کی آنکھیں بند ہو گئیں. وَأَيْتَمْنَا عُيُونَ الْحِكْمَةِ، اور ساری حکمتیں ان کلمات کے آگے یتیم ہو گئیں. وہ کیا ہے؟ اس میں سے کہا کہ 3 مناجات ہیں، 3 آداب معاشرت ہیں، 3 حکمت کی باتیں ہیں. یہ مولا علی کا کلام ہے، سن لیجئے گا. 3 مناجات ہیں کہ علی کہتے ہیں الہی کفا بعزا ان نکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگار میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. ہائے ہائے، علی کے علاوہ کو کہہ سکتا ہے تو لے آئیے. ہاں، عزت کس میں؟ ہاں، عزت کسی برانڈڈ کار میں نہیں ہے، عزت کسی برانڈڈ موبائل پہ نہیں ہے. وہ آپ لے لیں حلال سے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عزت اس سے نہیں ہے. ہاں، عزت پاسپورٹ کے کلر سے نہیں ہے، عزت کہاں آپ رہ رہے ہیں اس کی جگہ سے نہیں ہے، عزت آپ کے بینک بیلنس سے نہیں ہے، عزت آپ کی خاندانی نام سے نہیں ہے. عزت کس مقام سے، کس کیفیت میں عزت ہے. الہی کفا بعزا ان نکون لک عبدا، میری عزت کے لیے اتنا بس ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اوہو، جو ابدیت کی اعلیٰ ترین معراج پر ہو، خدا کی قسم وہی علی جملہ کہہ سکتا تھا. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، فخر کس بات سے ہوتا ہے انسان کو؟ اچھا میں نے اتنا ٹریول کیا ہے، میری اتنی پراپرٹیز ہیں، سب میں نے کہا نا جو حلال سے آپ کر رہے ہیں وہ کیجئے، حلال سے کمائیے، حلال سے خرچ کیجئے، اس میں غلط نہیں ہے کوئی. لیکن کیا یہ عزت کا اور فخر کا معیار ہے؟ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. آپ کی زندگی گزارنا سہولت کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن کیا یہ فخر اور عزت کا معیار ہے؟ کہا نہیں، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. ہائے ہائے ہائے، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. فرمایا کہ یہ 3 ہیں مناجات، 3 ہیں حکمتیں 9 کلمات میں، کہ وہ شخص کبھی بھی، پہلی حکمت، وہ شخص کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا کہ من عرف قدرہ، جو اپنی قدر کو پہچانتا ہے. آپ کی قدر کی اگر آپ پہچانیں گے، آپ دنیا میں کہیں ہوں گے. شیطان، نفس پرستی، خواہشات دنیا آپ کو ہلاک نہیں کریں گے اگر آپ اپنی قدر پہچانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا کیوں ہے یہاں پر. مولا علی نے کہا جو اپنی قدر کو پہچان لینا وہ ہلاک نہیں ہوگا. آپ کی قدر جانتے ہیں کیا ہے؟ مولا علی نے کہا کہ خود میں آج ساری گفتگو علی بن ابی طالب کے کلام سے، فرمایا کہ اے انسان تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. فلا تبیعوها بغیرها، خبردار اس سے کم پہ نہیں بیچنا. ہائے 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 ہائے، اس سے کم پہ نہیں بیچنا. اگر کسی ایک کھانے پہ بیچ دیا، بھائی کسی نے بڑی اچھی دعوت کی، اس کے بعد کچھ کہا، اب وہ غلط تھا، صحیح تھا، ہم نے مان لیا، ہاں بک گئے، کھانے پہ بک گئے، کبھی ایک تعریف پہ بک گئے، کبھی ایک واٹس ایپ میسج پہ بک گئے، کبھی ایک اچھی پوسٹ پہ بک. فلا تبیعوها بغیرها. یہاں اتنی خوبصورت بات ہے نا، علماء نے لکھی ہے کہ علی نے ابھی نفس کی قیمت بتائی ہے، روح کی نہیں بتائی ابھی. ہائے ہائے ہائے، ہے میرے ساتھ. میں اختتام پر ہوں، یہ کچھ نورانی اور حکمت آمیز کلمات ہیں مولا کے اور عرفانی کلمات. کہ یہ نفس کی قیمت ہے، روح کی قیمت جنت سے اوپر ہے. نفس کی قیمت جنت ہے، روح کی قیمت جانتے ہیں کیا ہے؟ لقاء اللہ، رضائے پروردگار، جو جنت سے افضل ہے. ہائے ہائے، کب جو انسان اپنی قدر کو پہچانتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، پہلی بات. دوسرا فرمایا کہ المرء مخبوب تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ جو مولا علیہ السلام کا کلام بے شمار آپ نے سنا ہوا ہے، یہ مولا نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ المرء مخبوب تحت لسانہ، جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں جس کا حساب دے سکیں جنت میں، قیامت میں. وہ واٹس ایپ میسج فارورڈ کریں جس کا حساب اللہ کے سامنے دے سکیں. صحیح ہے، وہ چیز پوسٹ کریں جس کا حساب دے سکیں. المرء مخبوب تحت لسانہ. اور پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا قیمت و کل من ما یحسن به، ہر انسان کی قیمت جانتے ہیں کیا ہے؟ ہر انسان کی قیمت، ہر شے کی قیمت ہوتی ہے نا. آپ کہیں بھائی اس گاڑی کی قیمت کیا ہے؟ ہم کہیں $20,000. انسان کی قیمت کیا ہے؟ $20,000، $25,000، $30,000. کتنی قیمت ہے اس کی؟ کہ ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. آپ کی قیمت پتہ ہے کتنی؟ جتنا آپ احسان کر رہے ہیں نا اتنی قیمت ہے. ایسا خوبصورت علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا خدا کی قسم. یہ جشن مولود کعبہ میں سن کے جائیے گا یہاں پر.
اس کے بعد مولا علیہ السلام نے فرمایا 3 آداب معاشرت، زندگی میں رہو کیسے لوگوں کے ساتھ. فرمایا اگر کسی سے مانگ لیا، مانگنا اچھی بات نہیں ہے، جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا اسی میں زندگی گزاریں. کسی سے مان لیا تکن اسیرا، اس کے اسیر ہو جاؤ گے. کسی پر احسان کیا تکن امیرا، اس کے امیر ہو جاؤ گے. اور اگر برابر سے زندگی گزاری تکن نذیرا، اس کے جیسے رہو گے. اب فیصلہ کرو کیسے زندگی گزارنی. یہ آداب معاشرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب سے بات واضح ہو گئی. اس کو پھر سے سنیے گا تو آپ کے ذہن میں رہ جائیے. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. ہائے ہائے ہائے، یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. گویا علی لسان اللہ ہے. ہاں، مشیت پروردگار کا مظہر ہے علی بن ابی طالب. وقت تمام ہو گیا تو ساری صفات اور سارے کمالات مل کر آ جاتے ہیں یہاں پر. اور میرے چند فقرے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا تاکہ آپ پھر اس جوش ولا کے ساتھ اس جشن کا اختتام کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب انہوں نے خود اپنے لیے کہا، جس کی تعبیر سے قطب عالم امکان، عالم امکان کا مرکز، سینٹر علی بن ابی طالب. تو علی قطب عالم امکان ہے جس کے گرد سارا نظام کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے. کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ کسی اور جہاں میں چلا جائے، اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے. عرش خدا مقام جناب امیر ہے اور کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. آیات حق کلام جناب امیر ہے. اور آیات حق کلام جناب امیر ہے اور مستور نوح نام جناب امیر ہے. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. بس ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. اوئے ہوئے بات تمام ہو گئی یہاں پر. ایسا کسی کو خلق میں، علی مخلوق ہے، سارے ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان. لیکن بولیے گا میرے ساتھ، خدا لیکن خدا نہیں. تو علی ہے قطب عالم امکان، علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، عازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل العطا ہے، اختب الخطبہ ہے، قطبۃ اہل القصہ ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محیی السنہ ہے. علی طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہاشمی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن ام المصطفیٰ ہے، باب حکمت اللہ ہے، سر اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. تمام ہو گیا جشن. یہاں سے وہاں تک مولا علیہ السلام کے موالیان تشریف فرمائیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام ہی کو ہدیہ کرتے ہوئے اس جشن کے اختتام پر قبولیت کے لیے نذرانہ عقیدت ہماری جانب سے ایک بہت مختصر سا یہاں سے وہاں تک 3 مرتبہ جتنا آپ علی اور اولاد علی سے عشق رکھتے ہیں اتنی ہی بلندر صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی اور بلندر اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.